الحمدللہ الذی ابدل الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والد گرامی حضور شیخ طریقت، اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پہلا موقع ہے کہ میں گجرات کی سرزمین پہ آیا. حضرت شیخ طریقت تو آ چکے ہیں. جن لوگوں کو یاد ہوگا وہ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ 1996 میں غالباً یہاں جو روحانی کیمپ ہوا تھا، جس میں غوث و خواجہ نظام و اشرف کا جام پلایا گیا تھا. جو تھے ان کو تو یاد، آج کی نسل شاید اکثر لوگ 96 کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں جو بیٹھے ہیں یہاں پر. تو یہ پھر ایک بار انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوشش کی جا رہی ہے کہ 2020 میں نومبر، اسی مہینے 2020 میں ہے نا، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا مے خانہ، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ تصوف کیا ہے، صوفیاء اکرام کی تعلیمات کیا ہیں. ہم نے غوث و خواجہ کو مانا، لیکن صرف ان کو ماننا کافی نہیں، ان کی ماننا بھی ضروری ہے. وہ کیسے رہے، کیسے جیے، کیسے سوتے تھے، کیسے جگتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے، کیسے اوراد و وظائف، یہ آپ کو بتایا جائے گا. تو اگر وہ پروگرام بنتا ہے، میں تو یہاں آیا، میں نے آپ کے اندر جوش دیکھا. اللہ اسے قائم رکھے. لمبا ہار بھی تھا، اور میں نے اکثر سنا ہے اور دیکھا بھی کہ لوگ پتھروں سے کیسے مارتے ہیں. آج میں نے دیکھا کہ پیسے سے کیسے مارا جاتا ہے. بہرحال یہ بھی آپ کی محبت ہے. ہم یہاں جو بیٹھے ہیں اپنے نبی کا ذکر کرنے، نبی کی آمد کا ذکر کرنے. اور حقیقت کیا ہے دوستو؟ اسی میں کامیابی ہے. یہی دین ہے. محبت رسول، صحبت رسول، نسبت رسول. یہ جب تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اسے مکمل دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں. جناب یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے کامیابی نہیں چاہیے. چاہیے کہ نہیں آپ کو؟ اگر خطیب ہے اس کو بھی کامیابی چاہیے. ہمارے عادل اشرفی نعت خواں ان کو بھی کامیابی چاہیے. امام مسجد کا اس کو بھی کامیابی چاہیے. مقتدی میں کوئی ہو اس کو بھی کامیابی چاہیے. طبیب ہو اس کو بھی کامیابی چاہیے. انجینئر ہو اس کو بھی کامیابی چاہیے. بزنس مین ہو اس کو بھی کامیابی چاہیے. سب کو کامیابی چاہیے. لیکن صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کامیابی
کو تلاش کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن پہلے یہ طے کرو کہ کامیابی ملتی کہاں ہے۔ تلاش کرتے جا رہے ہو راستہ غلط، تو کامیابی ہے کہاں؟ میں نے ایک تجارت کرنے والے سے پوچھا کہ آپ تو بزنس مین ہیں، آپ بتائیے کامیابی کیا ہے؟ کہنے لگے حسینی میاں کامیابی یہ ہے کہ تھوڑا پیسہ آوے تو انویسٹمنٹ کرو، یہ پلاٹ لو، وہ پراپرٹی لو، اس دھندے میں لگاؤ، پھر پیسہ آئے اس کو بینک میں جمع کرو، آدھا جمع کرو، آدھا پھر لگاؤ، پھر پیسہ آئے پھر آدھا جمع کرو، پھر آدھا دھندے میں لگاؤ، اور جب خوب سارا پیسہ آ جائے تو 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاؤ، مستی کے ساتھ رہو، یہ کامیابی۔ یعنی پیسہ کمانا کامیابی، یہ آپ کہتے ہیں، اور صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے نبی پر سب کچھ لٹانا کامیابی۔ اب آپ دیکھیے نا، آپ دیکھیے کہ پتہ نہیں وہ جنید بغدادی کا قصہ یاد بھی ہے آپ کو کہ کشتی لڑ رہے تھے، ایک کمزور آدمی سے ہار گئے۔ جب لوگوں نے پوچھا حضرت آپ تو مضبوط و طاقت والے تھے، ان سے کیوں ہار گئے؟ تو کہا کشتی لڑنے سے پہلے میرے کان میں آ کے کہہ گیا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں آل رسول ہوں۔ تو آپ تو کہیں گے کہ دو لوگ کشتی لڑیں، جو جیتا وہ کامیاب۔ جنید بغدادی کہیں گے جیتنے میں کامیابی نہیں، ہارنے میں کامیابی، ہارنے میں کامیابی ہے۔ یزید سے پوچھو گو، اگر اس سے پوچھو یزید سے کہ کامیاب، وہ تو کہے گا سر کاٹنا، سر کو کاٹنا اس کے لیے کامیابی۔ اور مولا حسین کیا کہتے ہیں؟ سر کو مصطفیٰ کے لیے کٹانا کامیابی۔ کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا جناب کامیاب تو ہم ہیں۔ میں نے کہا کیسے کامیاب؟ کہا ہم نے تو چاند تک کا سفر کیا۔ یہ رشیا والے بولے، یہ امریکہ والے بولے کہ ہم نے چاند تک کا سفر کیا، جب آپ بھی سفر کر لینا تو اپنے آپ کو کامیاب کہنا۔ میں نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، تم نے چاند تک کا سفر کیا، یہ کون سی کامیابی؟ کامیابی تو وہ ہے کہ اس کے قدم کی دھول کو اپنی ماتھوں پر لگانا جس کے ایک اشارے نے چاند نے سفر کیا، ایک اشارے سے چاند نے سفر کیا۔ اب آپ دیکھتے رہیے، یہ مغربی دنیا کہتی ہے ہم کامیاب کیوں؟ یہ مشین ہم نے بنائی، وہ مشین ہم نے بنائی، یہ ایکس رے مشین ہماری، وہ بلڈ ٹیسٹ مشین ہماری، ہم نے اس کو بنایا، ہم نے اس کو بنایا۔ صوفیہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بوڑھی ماں ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے گئی، ڈاکٹر میرا بچہ 6 سال کا ہے، ابھی تک کچھ نہیں بولا، جب سے پیدا ہوا ہے نہ مجھے ماں بولتا ہے، نہ باپ کو باپ بولتا ہے، نہ بھائی بہنوں سے بات کرتا ہے، نہ اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے، نہ اپنے اسکول میں بات کرتا ہے۔ ڈاکٹر یہی کہے گا نا کہ اس کا ایکس رے کراؤ، اس کا بلڈ ٹیسٹ کراؤ، اس کو یہ دوا کھلاؤ، اس کو وہ دوا کھلاؤ، اس کو اس اسپتال میں لے جاؤ، اس کو اس اسپتال میں لے جاؤ، اس حکیم کے پاس لے جاؤ، اس حکیم کے پاس لے جاؤ، اور آخری میں یہی کہے گا نا کہ دیکھو ماں میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بچہ تو پیدائشی گونگا ہے، اور جب کوئی پیدائشی گونگا ہے تو پھر ہماری مشینیں بھی کام نہیں آتی، ہماری دوائیں بھی کام نہیں آتی، ہمارے حکیم بھی کام نہیں آتے، ہمارے اسپتال بھی کام نہیں آتے۔ کتاب الشفا اٹھا کے دیکھو، یہی قصے کی روایت قاضی ایاز کرتے ہیں کہ ایک بچے کو حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، یہ کچھ نہیں بولتا، یہ اتنی عمر کا ہو گیا ہے، نہ ماں کو ماں بولتا ہے، نہ باپ کو باپ بولتا ہے، نہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے کچھ نہیں بولتا، کچھ نہیں کہتا۔ نبی نے یہ نہیں کہا یہ دوا کھلاؤ، وہ دوا کھلاؤ، اس حکیم کے پاس لے جاؤ، اس حکیم کے پاس لے جاؤ۔ بچے کی طرف دیکھا، کہا من انا، بچہ بتا میں کون ہوں؟ بچے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ اس میں تعجب کیوں کرتے ہیں کہ بچہ بول دیا؟ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے جناب؟ صوفیہ فرماتے ہیں یہاں جب نبی نے کہا من انا، بتا میں کون، تو کہا بچے سے نہیں، اس کی گونگی زبان سے کہا اے گونگی زبان تو بتا میں کون۔ صوفیہ فرماتے ہیں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ارے جب نبی حکم دیتے ہیں، جب پتھر بول دیتے ہیں تو زبان کیوں نہ بولتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو زبان کیوں نہ بولتی؟ دوستو اسی لیے کامیابی نسبت رسول میں، اس میں ہے نسبت، جو جتنا قریب ہو اتنا کامیاب۔
کامیابی چاہیے نا، نبی سے قریب ہو جاؤ. یہ ہم میلاد کی محفل کیوں مناتے ہیں؟ کامیابی کے لیے. اگر مجھے وقت ملا تو میں میلاد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن سچی بات یہ ہے، اب آپ دیکھیں نسبت، آج میں کوشش کروں گا کہ اسی پر گفتگو ہو. آپ سب نسبت والے ہیں کہ نہیں؟ کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نظامی ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی برکاتی ہے، کوئی رضوی ہے. یہ سب کیا ہیں؟ نسبتیں ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ نسبتیں. اور یہ نسبتیں آپ کو رسول تک ملاتی ہیں. کہاں تک؟ رسول. اور جو رسول کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک نسبت کا ایک فائدہ بتا دوں، ایک فائدہ بتاؤں. آج نسبت پہ ہی گفتگو. نسبت کا ایک فائدہ یہ کہ نسبت سے مقام حاصل ہوتا ہے. محنت سے ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نسبت سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے، میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا بھی دوں. میں نے آپ سے ایک کاپی مانگی کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. میں نے کچھ انگریزی میں لکھا، کچھ غلطی ہو گئی. میں نے پیپر پھاڑ کے آپ کو دے دیا کہ کچھ غلطی ہو گئی، اسے ڈسٹ بن میں پھینک دو. آپ پھینکیں گے کہ نہیں؟ پھینکیں گے نا، اس لیے کہ غلطی ہو گئی. اب وہ پیپر کسی کام کا نہیں. پھر میں نے پیپر کو اٹھایا اور میں نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ، ہے نا. اب میں آپ کو پیپر دیتا ہوں، اس پیپر کو کہاں رکھیں گے آپ؟ گھر میں جو سب سے اونچی جگہ ہوگی نا. اب میرا سوال آپ سے ہے، وہ دونوں کاغذ ایک ہی کاپی کے، لکھنے والا بھی ایک، قلم بھی ایک. پہلے پیپر کو تو پھینک دیا، دوسرے کاغذ سے انکار کیوں؟ تو آپ کہیں گے آپ نہیں سمجھے. پہلے پیپر کاغذ میں جو تھا وہ تھا، دوسرے کاغذ کو رسول کے نام سے نسبت ہے. دیکھیے نا، نسبت مقام دیتی. اسی لیے علماء میں ایک بحث چلی. کیا بحث چلی؟ ایک بحث کی مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل. ایک بحث چلی مکہ افضل کی مدینہ. اب بحث چلی مکے میں کعبہ ہے، مکے میں عمرہ ہے، مکے میں حج ہے، مکے میں صفا مروہ ہے، مکے میں مزدلفہ ہے، مکے میں مینا ہے، مکے میں یہ مسجد، مکے میں وہ مسجد، مکے میں یہ تاریخ، مکے میں وہ تاریخ. صوفیہ فرماتے ہیں جناب مکے میں سب کچھ ہے، رسول کہاں ہیں؟ اس لیے یہ مقام اور افضلیت تو رسول سے ملتی ہے. اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہجرت سے پہلے مکہ افضل، ہجرت کے بعد مدینہ افضل. اب جہاں جہاں رسول وہاں افضلیت، جہاں جہاں رسول. دیکھیے ہم نے حضرت ابو بکر الصدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر الصدیق. یہ کہا کہ نہیں؟ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل کون؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اب اس پہ احادیثیں موجود ہیں، اس پہ اقوال ائمہ موجود. لیکن حقیقت کی بات یہ ہے کہ منطق اور ذہن لگا کے سوچو، ذہن لگا کے سوچو، جو جتنا نبی سے قریب وہ اتنا افضل. اب دیکھیں نا، ہجرت سے پہلے قریب، حضرت ابو بکر ہجرت سے پہلے قریب، طواف کرتے ہوئے قریب، صفا پر قریب، مروہ پر قریب، مسجد میں قریب، ہجرت کی رات قریب، غار ثور میں قریب، مدینے گئے قریب، خلوت میں قریب، جلوت میں قریب، احد میں قریب، خندق میں قریب، بدر میں قریب، روزے کی حالت میں قریب، افطاری کرتے ہوئے قریب، پانی پیتے ہوئے قریب، اور آج جب وصال ہو گیا ہے تو مسجد نبوی میں قبر میں بھی قریب. جو جتنا قریب وہ اتنا افضل، جو جتنا قریب وہ اتنا افضل. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی کا نور حضرت آدم میں آیا، حضرت آدم افضل، حضرت نوح میں آیا، حضرت نوح افضل، حضرت ابراہیم میں آیا، حضرت ابراہیم افضل، حضرت اسماعیل میں آیا، حضرت اسماعیل افضل، حضرت عبداللہ میں آیا، حضرت عبداللہ افضل، حضرت آمینہ میں آیا، حضرت آمینہ افضل. بی بی حلیمہ کے گھر میں گیا، بی بی حلیمہ کا گھر افضل. غار ہرا میں تھا، غار ہرا افضل. غار ثور پر تھا، غار ثور افضل. جب تک صفا پر تھا، صفا افضل. جب مروہ پہ تھا، مروہ افضل. عرب کے ریگستان پر ہے، عرب کا ریگستان افضل. ابو بکر کے کندھوں پر ہے، ابو بکر کا کندھا افضل. جب تک مکے میں تھا، مکہ افضل. جب مدینے میں آ گیا تو مدینہ افضل. کیا مطلب؟ دنیا افضلیت کے پیچھے چلتی ہے، افضلیت مصطفیٰ کے پیچھے چلتی ہے.
افضلیت. آپ مقام دیکھیے جناب، اسی سے مقام جو جتنا قریب اتنا افضل. اب یہ میلاد کی محفلیں ہمیں نبی سے قریب کرتی ہیں. کس سے قریب کرتی ہیں؟ مصطفیٰ سے قریب. اور نسبت کا ایک اور فائدہ بتا دوں. ایک تو یہ کہ مقام حاصل ہوتا ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ ایک اور فائدہ بتا دوں. حق اور باطل میں فرق نسبتیں کرتی ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کہاں سے؟ اس پر صوفیہ بڑی گہری گفتگو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق تو نسبتیں، اعمال نہیں کرتے. اعمال آپ کو بلند کرتے ہیں مقام، لیکن حق اور باطل میں بنیادی فرق. دیکھیے 61 ہجری 10ویں محرم تو آپ کو یاد ہے نا، کربلا کا میدان. علی اصغر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے. آخری وقت آیا، امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنی تلوار کو لی، یزیدیوں سے مقابلے سے پہلے ایک تقریر کی، ایک خطاب کیا ہے نا. وہ خطاب یاد ہے؟ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد کچھ نصیحت دی اور پھر اپنا تعارف کرایا. کیا فرمایا؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اب میں مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں. کیا کہا؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. تمہارے نبی کی جو بیٹی ہے اس کا بیٹا. میں علی کا بیٹا ہوں. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں. میرے ہی خاندان میں امیر حمزہ ہوئے، میرے ہی خاندان کے جعفر طیار تھے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا، امام حسین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں 25 بار حج کر چکا ہوں. تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ارے میں تو اتنی خیرات دے دیتا ہوں. تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ارے میں اتنے اوراد و وظائف پڑھتا ہوں. یہ نہیں کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. یہاں بھی نسبتوں کا ذکر کیا، نسبتوں کا ذکر کیا. وجہ کیا؟ صوفیہ فرماتے ہیں اگر امام حسین یہ کہتے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ یزیدی بھی جواب لیتے کہ نماز آپ کیا، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں. اگر حج کا ذکر کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یزیدی یہ کہتے حج آپ کیا، حج تو ہم بھی کرتے ہیں. اگر عمرے کا ذکر کرتے تو ہو سکتا ہے یزیدی یہ کہتے عمرہ آپ کیا، عمرہ تو ہم بھی کرتے ہیں. زکوٰۃ آپ کیا، زکوٰۃ تو ہم بھی دیتے ہیں. صدقے آپ کیا، صدقہ تو ہم بھی کرتے ہیں. لیکن امام حسین نے نسبتوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا اور ان کو چپ کر دیا کہ اے یزیدیوں تم نماز اور روزہ تو لے آؤ گے، علی جیسا باپ کہاں سے لاؤ گے؟ فاطمہ جیسی. لیکن نسبتوں، اب نسبت سمجھ میں آ رہی ہے نسبت کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق. حق اور آج بھی نسبتیں کام آتی ہیں کہ کون سی جماعت حق پر. آج یہ سوال کون سی جماعت؟ سب کہتے ہیں ہم حق پر. ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت. ہم کہتے ہیں ہم قرآن والے، وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن والے. ہم کہتے ہیں ہم سنت والے، وہ بھی کہتے ہیں ہم سنت والے. تو اب طے کیسے کیا جائے کہ حق پر کون، باطل پر کون، کون سی جماعت حق پر؟ یہ نسبتیں کام آتی ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو اس جماعت نے بھی کہا ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہم نے کہا ہم مومن، وہاں سے دعویٰ ہوا ہم بھی مومن. ہم نے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں، وہاں سے دعویٰ ہوا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. ہم نے کہا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس جماعت نے بھی کہا ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. ہم نے کہا ہم حج کرتے ہیں، اس جماعت نے کہا ہم بھی حج کرتے ہیں. تو طے کیسے ہو کہ حق پر کون ہے، باطل پہ کون؟ تو ہم یہی کہتے ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تو لے آؤ گے، عبد القادر جیسا غوث کہاں سے لاؤ گے؟ معین الدین جیسا خواجہ کہاں سے لاؤ گے؟ اشرف جیسا تارک سلطنت کہاں سے لاؤ گے؟ ارے تم فتاوے لے آؤ گے، تم کتابیں لے آؤ گے، تم مدارس لے آؤ گے، تم جامعات لے آؤ گے. احمد رضا جیسا مجدد کہاں سے لاؤ گے؟ حق کی باتیں ہیں، یہ حق کی باتیں ہیں حضرات، یہ حق کی باتیں. نسبت جس کے ساتھ نسبت وہ حق پر، یہ صوفیہ کہتے ہیں جو نسبت اسی لیے قادری
حق پر، چشتی حق پر، سہروردی حق پر، نقشبندی حق پر، نظامی حق پر، اشرفی حق پر، برکاتی حق پر، رضوی حق پر، تمام سلاسل حق پر۔ کیوں؟ یہ نسبت والے ہیں، نسبت والے۔ مجھے ایک قصہ، وہ ایک حدیث بھی ہے، وہ یاد آ گئی کیونکہ نسبتوں کا ذکر چل رہا ہے نا۔ وہ کیا؟ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین۔ اس کا کیا ترجمہ؟ حسین منی کیا ہے؟ حسین مجھ سے، یہ نبی فرما رہے ہیں۔ حسین، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ حسین نبی سے، حسین کی عزت و عظمت نبی سے ہے نا۔ حسین سب کچھ حسین کو ملا نبی سے۔ حسین منی، انا من حسین، میں حسین سے۔ یہ بھی نسبتوں کی بات آ گئی نا، یا میں حسین سے۔ اب اس کا کیا معنی؟ اس پر صوفیہ اور علماء بڑی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک تو علماء منطق ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے سمجھو کہ بیج کو، پھل کے بیج کو زمین میں ڈالا، پانی ڈالا، کھاد، مٹی، وہ پودا ہوا، پھر بڑھ کے پیڑ ہوا، پتیاں نکلی، شاخیں نکلی، اس میں پھر پھل نکلا، آپ نے پھل کو توڑا، پھر چیرا، پھر وہی بیج۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ پھل سے بیج یا بیج سے پھل، جو آپ نے ڈالا وہی آپ کو نتیجہ مل رہا ہے۔ لیکن یہ بڑی گہری گفتگو ہے، یہ بڑی گہری گفتگو۔ ایک طبقہ صوفیہ کا ہے، وہ کہتا ہے اس کو سمجھنا ہے تو حسین کی زندگی کو سمجھو۔ کس کو سمجھو؟ حسین کی زندگی، تاریخ کو سامنے رکھو، یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ حسین پیدا ہوئے، حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ حسین علی کی گود میں کھیل رہے ہیں، حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ حسین مسجد نبوی کے ارد گرد ٹہل رہے ہیں، حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ حسین مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ حسین بڑے ہو گئے، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ حسین کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ حسین صفا و مروہ پہ ہیں، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ حسین اور بڑھ کر جوان ہو گئے، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یزید کی حکومت آ گئی، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ مجبور کر کے انہیں مکہ کی طرف بھیجا گیا، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ پھر وہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ پھر 10 محرم 61 ہجری کا وہ دن آ گیا اور علی اصغر کو شہید کیا گیا، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ علی اکبر کو شہید کیا گیا، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ قاسم بن حسن کو شہید کیا گیا، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ پھر 10ویں محرم کو سب کو شہید کر دیا گیا، پھر حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ حسین آگے بڑھے، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یزیدیوں نے حملہ کیا، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ پھر رکوع میں چلے گئے، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ پھر سجدے میں چلے گئے، ابھی بھی حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ لیکن جب سجدے میں جا کر اپنے سر کو کٹا کر مصطفیٰ کے دین کو بچا لیا، انا من حسین، اب میں حسین سے ہوں، میرا دین حسین سے ہے، میں حسین سے ہوں، میرا دین حسین سے ہے، میرا نسب حسین سے ہے، میری تعلیمات حسین سے ہے۔ میرے صبر کو دیکھنا ہے تو حسین کے صبر کو دیکھو، میرے صبر، انا من حسین، انا من حسین۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ نسبتوں کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ تو آپ نے دیکھا نسبت کتنا فائدہ دیتی ہے، نسبت فائدہ دیتی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں۔ ایک نسبت والا تو اجمیر میں بھی آیا، مولانا اس کو وہیں رکھی۔ ایک نسبت والا کہاں آیا؟ اجمیر میں بھی آیا۔ اور وہ عادل اشرفی صاحب کچھ پڑھ رہے تھے، کیا تھا جناب؟ وہ کرسی پر نہیں، اور علماء کو آواز نہیں جا رہی ہے۔ راجہ تو یہ پکی بات۔ دیکھیے ایک سوال میں کروں، راجہ تو میرا خواجہ ہے اور یہ حق کی بات ہے۔ راجہ خواجہ
راج کس کا، یہ گفتگو کرنی. راجا تو غریب نواز ہے نا، راج کس کا. آئیے تھوڑی گہرائی میں آپ کو لے کے چلوں. ذہن کو تیار رکھیے، ایک ایک جملے پر توجہ رہے. جب کوئی خود فیصلہ کر کے خود آئے تو آنا بھی اس کا، جو کچھ کیا کرنا بھی اس کا. لیکن جب کوئی بھیجا جاتا ہے تو اب صرف آنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بھیجنے والے کو دیکھا جاتا. اب ذہن میں وہ سوال ہے نا، راجا کون، راج کس کا. اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے. راجا خواجہ تو راج کس کا. آپ میری بات کو نہیں سمجھے. ایک مقام پر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہوئی، صحابہ اکرام جماعت کے لیے منتظر تھے، تو نبی نے حکم فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو حکم دو کہ وہ جائیں لوگوں کو نماز پڑھائیں. ٹھیک ہے نا. اب امام کون، امامت کس کی، ابھی بھی نہیں سمجھے آپ. ایک مقام پر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر نبی نے کہا یہ ہاتھ جو ہے، یہ ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ. کس کا ہاتھ ہے؟ تو ہاتھ کس کا، بیعت کس کی، ابھی بھی نہیں سمجھے آپ. خیبر کے موقع پر نبی نے حضرت علی سے کہا، اور حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو جسے 70 لوگ اٹھا نہ سکے، اس کو اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا. اب اٹھانا کس کا، طاقت کس کی، ابھی بھی نہیں سمجھے. اور ہلکا کر دوں. ایک مقام پر غوث اعظم جب عرب کے علماء میں تقریر کرنے جائے تو تھوڑا گھبرائے. جب خیال آیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور اپنا لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا. اب تقریر کس کی، فصاحت کس کی. دیکھیے غریب نواز آئے نہیں تھے، مصطفیٰ نے بھیجا تھا. اے معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو اور تمہیں ہند کی ولایت عطا کی جاتی ہے. اب وہاں سے سمجھ لو صدیق اکبر زندگی بھر نماز پڑھاتے رہے، لیکن جب مصطفیٰ نے کہہ دیا اے ابو بکر تم کو نماز پڑھانی ہے، تو اب امام ابو بکر ہے، امامت رسول کی ہے. اب ہاتھ عثمان کا ہے، بیعت رسول کی ہے. اب خیبر کے دروازے کو اٹھانا حضرت علی کا ہے، طاقت رسول کی ہے. کربلا میں سر کٹانا امام حسین کا ہے، شہادت رسول کی ہے. غوث اعظم کا تقریر کرنا ہے، فصاحت رسول کی ہے. اسی طرح اجمیر میں قبر معین الدین کی ہے، حکومت رسول کی ہے. اب آپ دیکھیے جناب، اب آپ کو سمجھ میں آیا راجا کون، راج کس کا. جس نے بھیجا ہے، جس نے بھیجا ہے. اسی لیے آج کل یہ جو ماحول ہے ڈرنے اور ڈرانے کا ہے نا، جس میڈیا میں جس کو ڈرانا ہے ڈرا رہا ہے، جس کو ڈرنا ہے ڈر رہا ہے، جس کے منہ میں جو بھی آ رہا ہے بک رہا ہے. تو تم کو کیسا ڈر؟ ڈرے وہ جو خود فیصلہ کر کے آئے. آپ میری بات کو اور بھی واضح کر دوں. ڈر کس بات کی، گھبرانا کس بات کا، پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہیں کس بات کی ڈر. اب آپ دیکھیے وہ ہجرت کی رات یاد ہے، اپنے ساتھ میں نبی صدیق اکبر کو لے گئے اور بسترے پہ کس کو سلایا، اور کیا کہا، سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتوں کو بانٹنا، پھر مدینے آنا. اب آپ کے گھر کے ارد گرد رات کو دشمن تلوار لے کے کھڑے ہوں، ڈر لگے گا کہ نہیں. بھاؤ نگر کے
ساتھیوں ڈر لگے گا کہ نہیں؟ پکی بات 100% فکس کر دیا جائے، یہ ڈر لگے گا نا؟ اب حضرت علی سے پوچھو، فرماتے ایسی سکون کی نیند میں کبھی نہیں سویا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ علی کو موت کسی رات بھی آ سکتی تھی، اس رات نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی نے کہا صبح اٹھنا ہے، امانتوں کو بانٹنا ہے، پھر مدینے آنا ہے، تو ڈر کس بات کا؟ اب جب نبی نے ضمانت لے لی تو ڈر کس بات؟ اسی لیے جب معین الدین چشتی غریب نواز خود نہیں آئے، نبی نے بھیجا اور نبی نے ضمانت لے لی۔ اب چہرہ معین الدین کا تھا حسن و جمال مصطفیٰ کا، ہاتھ معین الدین کا تھا فیض مصطفیٰ کا، قدم معین الدین کے تھے استقامت رسول کی۔ وجہ کیا؟ بھیجنے والے نے بھیجا ہے، اسی لیے لوگوں نے حسن و جمال، اخلاق و کردار معین الدین کا دیکھا لیکن کلمہ نبی کا پڑھا۔ وہ سمجھ گئے کہ معین الدین اتنے عظیم ہے تو معین الدین کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ تو تم گھبراتے کیوں ہو؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ دیکھو تم یہاں ہو کیونکہ معین الدین چشتی آئے تھے، کیونکہ مصطفیٰ نے بھیجا تھا۔ تم یہاں ہو، محنت غریب نواز کی ہے، فیصلہ مصطفیٰ کا ہے۔ وہ مجھے قصہ یاد آ گیا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ جب غریب نواز اجمیر تشریف لائے تو ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اس زمانے کے راجہ کے کچھ سپاہی چل رہے تھے، تو وہ جگہ جہاں غریب نواز بیٹھ کر آرام کر رہے تھے وہ راجہ کی اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تو سپاہیوں نے کہا یہاں سے اٹھو درویش، یہاں اونٹنیاں بیٹھیں گی۔ غریب نواز سخی تھے، اٹھ گئے، ٹھیک ہے بیٹھنے دو، لیکن اونٹنیوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ اب بیٹھی ہی رہنا، جب تک اجازت نہ مل جائے اٹھنا نہیں۔ اب دیکھیے، اب وہ سپاہی جب وہاں کھڑے تھے، اب اونٹنیوں کے اٹھنے کا وقت آ گیا تو پوری طاقت لگائی، میرے ایک ایک جملے پر آپ توجہ دیجئے گا، تب آپ کو یہاں سے سکون ملے گا، آرام ملے گا، اطمینان ملے گا۔ ایک ایک جملے پر، ایک ایک لفظ پر توجہ کریے گا۔ جب اونٹنیوں کے اٹھنے کا وقت آیا، ان کو اٹھانے کا وقت آیا، اب وہ سپاہی اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں، اونٹنیاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، پوری طاقت کے ساتھ اونٹنیاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، نئی ترکیبیں لگا رہے ہیں، اونٹنیاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، نئی پالیسی لگا رہے ہیں، اونٹنیاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، نئی ترکیبیں، نئے قانون، اونٹنیاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ پھر ان کو خیال آیا اب ان اونٹنیوں کو وہی درویش اٹھا سکتا ہے جس نے بٹھایا تھا۔ غریب نواز کو بلایا گیا، غریب نواز نے اشارہ کیا، اونٹنیاں اٹھ گئیں، وہاں سے چلی گئیں۔ اب تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم کیوں ڈرتے ہو؟ ارے خدا کی قسم، جب وہ ان اونٹنیوں کو نہ اٹھا سکے جسے غریب نواز نے بٹھایا ہو تو اس قوم کو کیا ہٹائیں گے جسے معین الدین نے بسایا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کو خیال آیا؟ آپ کو خیال آیا؟ کیا مقام کی بات ہے، کیا بلندی کی بات ہے۔ اسی لیے تم ڈرو مت، ڈرو گھبراؤ مت، اسی زندگی کو اسی طرح گزارو جیسے غریب نواز نے گزارا۔ محبت والی زندگی، اخوت والی زندگی، امن و امان والی زندگی، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، دیش میں ملک میں ایک رہو، نیک رہو، سب کچھ رہو، ڈرو مت، ڈرو مت۔ ڈر کیسے، کس بات کا؟ اب آپ دیکھتے رہیے جناب، میں نے یہ تو نسبتوں کی بات کر لی، آج جو ہم آمد مصطفیٰ کانفرنس جو بنا رہے ہیں، رسول کی آمد، تو یہ میلاد النبی ہے کیا؟ اس دن کو بھی نسبت ہے نا؟ دیکھیے اس دن کو نسبت ہے کہ نہیں؟ اور میں نے کیا کیا نسبتیں بلند کرتی ہیں۔ نبی کی پیدائش سے پہلے 12 ربیع الاول آتا رہا جاتا رہا، لیکن نبی اس دن پیدا ہو گئے تو اسے بھی عظمت حاصل، پیر کے دن ہو گئے تو پیر کے دن کو حاصل، تو یہ بھی نسبت والا دن اور یہ بڑی ہی عظمت والا دن۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میلاد کہتے کسے ہیں؟
میلاد، اب کچھ تھوڑی اصلاحی گفتگو ہو جائے. میلاد کیا ہے؟ یہ جلوس نکالنا میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. میلاد کا معنی نہیں، ایک طریقہ ہے خوشی کا اظہار. آپ نے جلوس نکالا، یہ جلسہ جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ منانے کا ایک طریقہ ہے. معنی کیا؟ یہ روزہ رکھنا یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. نوافل پڑھنا یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. تلاوت کرنا یہ بھی میلاد منانے کا طریقہ ہے. پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی میلاد منانے کا طریقہ ہے. میلاد کیا ہے؟ تو دوستو میلاد یہ ہے کہ نبی کی آمد پر خوش ہونا. اب منانے کے طریقے الگ، اور ہر وہ منانے کا طریقہ جائز و مستحب ہے جس کی اصل قرآن و سنت میں وہ جائز ہے. اصل جلوس جلسہ آپ کریے. تو یہ میلاد کیا ہے؟ نبی کی آمد پر خوش ہونا. خوش. اب کوئی ایسا مومن ہوگا جو اپنے آپ کو مومن کہے خوش نہ ہو؟ اگر خوش ہے تو ہم کہتے ہیں میلاد منا رہا ہے. ہم تو مان کے مناتے ہیں. اور اگر کہہ رہا نہ مناؤ تو مسئلہ کہیں نہ کہیں تم میں ہے. اس لیے کہ ہم نے تو کہہ دیا کہ میلاد یہ ہے کہ نبی کی آمد پر خوش ہونا. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں تم جلسہ کرتے ہو کرتے رہو، تم جلوس نکالتے ہو نکالتے رہو، تم روزہ رکھتے ہو رکھتے رہو، تم تلاوت کرتے ہو ایسے بھی میلاد مناؤ، تم پیاسوں کو پانی پلاتے ہو ایسے بھی میلاد مناؤ، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو ایسے بھی میلاد مناؤ، تم روزہ رکھتے ہو ایسے بھی میلاد مناؤ، تم فاتحہ کرتے ہو ایسے بھی میلاد مناؤ. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں اتنی طاقت، قوت، صلاحیت اور دولت نہیں ہے کہ تم جلسہ کر سکو، جلوس میں نکل سکو، یا تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا پیاسوں کو پانی پلاؤ، تو ایک طریقہ اور وہ بتاتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن اٹھو اور صرف مسکراتے رہو، یہ بھی میلاد منانا ہے. اور دنیا میں ہند سے لے کر سعودیہ تک، سعودیہ سے لے کر امریکہ تک، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک کوئی بھی ایسا مفتی نہیں ہے جو کہہ دے کہ مسکرانا بھی بدعت و حرام ہے. کوئی ایسا مفتی ملے گا؟ اس لیے کہ تو نبی کی سنت مسکراتے رہو، میلاد مناتے رہو. میں تو کہتا ہوں 12 ربیع الاول کو تم نہایا دھویا کرو، قاعدے سے صابن لگاؤ تاکہ خوشبو اندر سے آئے، کپڑا اچھا سا پہنو، عطر لگاؤ، دستار باندھو، پگڑی باندھ کے اچھا سا رومال، عطر وغیرہ لے کر سامنے مسکرا کے چلا کرو. اگر کوئی تم کو روک لے کیا ہے، کیوں چل رہے ہو، کیا بات ہے، بولے کیا بات ہے اس میں، کیا میں مسکرا رہا ہوں، نبی کی سنت ہے. بھائی آج کیوں زیادہ مسکرا رہے ہو؟ کہا تم کو نہیں پتا آج 12 ربیع الاول ہے، آج 12 ربیع الاول ہے، آج میرے نبی پیدا ہوئے تھے، کیونکہ وہ پیدا ہوئے تھے میں خوش ہوں، کیونکہ میں خوش ہوں میں مسکرا رہا ہوں، میں مسکرا رہا ہوں تیرے سامنے کھڑے کھڑے میلاد منا رہا ہوں، تیرے سامنے کھڑے کھڑے میلاد منا رہا ہوں. تو میلاد کی حقیقت کو سمجھے آپ؟ نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار، یہ میلاد ہے، خوش ہونا. اسی لیے تو وہ سوال یہ نہیں کہ صحابہ نے کب منایا، ہم کہتے ہیں کب خوش نہیں تھے، کب منایا یہ سوال نہیں، کب نہیں منایا تو یہ بتا، کب خوش نہیں تھے. اچھا ایک صاحب تو بڑی ہی غصے میں آ گئے، میں نے جب ذکر کیا کہ آپ بھی جشن ختم بخاری مناتے ہیں، اور پتہ نہیں مسلمانوں میں کیا ہے کہ ہر جشن کے لیے چندہ مانگتے ہیں، جشن میلاد کے لیے دلیل مانگتے ہیں. ہر جشن کے لیے چندہ دو، چندہ دو، چندہ دو. جشن میلاد آیا دلیل دو، دلیل دو، دلیل دو. دلیل، ارے بھائی خدا کے وجود کی دلیل 12 ربیع الاول کو ہم کو ملی، اس دلیل کی آمد پر کیسی دلیل؟ یہ محبتوں کی بات ہے نا. ہم نے پوچھا آپ بھی تو ختم بخاری کا جشن مناتے ہیں، نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ یہ حدیث سے ثابت. آپ بھی لائٹیں لگاتے ہیں، آپ بھی جشن مناتے ہیں، تو یہ کیسے؟ اب میرے جملے پر توجہ دیجئے گا، یہ کیسے؟ تو کہنے کہ آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا سمجھائیے. کہا اس لیے نہیں سمجھے کہ ہم جشن ختم بخاری نہیں مناتے. میں کہا پھر کیا مناتے؟ کہا بخاری پڑھ کر جو بچہ عالم بنا اس کے بننے کا جشن مناتے ہیں، جو مفتی بنا اس کے بننے کا جشن مناتے ہیں، جو محدث بنا اس کے بننے کا جشن مناتے ہیں، جو فقیہ بنا اس کے بننے کا جشن مناتے ہیں. میں نے کہا واہ بھائی، بخاری پڑھ کر
بخاری پڑھ کر کوئی مفتی بنا اس کا جشن، کوئی عالم بنا اس کا جشن، یا بخاری سے جو بنے اس کا جشن تو مناتے ہو جس سے بخاری بنی، جو چلے تو بخاری، جو کہے تو بخاری، جو خاموش رہے تو بخاری، ارے جس کی آنکھیں ہوں تو بخاری، جس کا چلنا تو بخاری، جو جلوت میں رہے تو بخاری، جو خلوت میں رہے تو بخاری، ان سب کے بننے کا جشن مناتے ہو، مصطفیٰ کا جشن کب مناؤ گے؟ ارے جس سے بخاری بنی ہے اس کا جشن کب مناؤ گے؟ اسی لیے دوستو بزرگوں، یہ جشن میلاد ہے، اسے مناتے رہو، اسے مناتے رہو۔ میں آپ کو آخری بات کر کے چلا جاؤں، وقت کیونکہ مجھے اندازہ ہے 12 بج چکا ہے اور لمبی چوڑی گفتگو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی لمبی ہو آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اب یہ میلاد کی بحث نہیں، مسکراتے رہو، کوئی سوال کرے اور مسکراؤ۔ بھائی ہم کو وقت اپنا ضائع نہیں کرنا ہے، ہم کو تو جشن منانا ہے۔ ہمارے اسلاف نے منایا، امام احمد رضا نے منایا، صدر الافاضل نے منایا، محدث اعظم ہند نے منایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب آپ دیکھیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس آیت کا مفہوم اور اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا۔ کیا کیا؟ احسان کیا۔ کیا؟ ان میں ایک عظمت والا رسول بھیج کر، عظمت والا رسول بھیج کر۔ اب آپ دیکھیں نا، نعمتیں اور احسان، اس کا گہرا تعلق، احسان کا تعلق کس سے ہے؟ نعمت سے۔ نعمت دی تو احسان جتایا، احسان فرمایا نا۔ تو کیا چاند نعمت ہے کہ نہیں؟ سورج، ہوا، پانی، آگ نعمت ہے نا؟ تو نعمتیں تو بہت دی، احسان صرف ایک کا۔ بھائی دیکھیں نا، چاند نعمت ہوتی، یہ سورج نعمت ہے کہ نہیں؟ سورج کے بغیر آپ جی سکتے ہیں؟ جی سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر سورج نہ نکلے تو نہیں جی سکتے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ چاند، سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ سب نعمت ہیں، سب نعمت ہیں۔ لیکن چاند سے پوچھو چاند کی چاندنی کہاں سے، سورج سے پوچھو سورج کی روشنی کہاں سے، پھولوں سے پوچھو تمہاری خوشبو کہاں سے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تمام نعمت، چاند، سورج، ہوا، انسان ان تمام نعمتوں کا محتاج ہے، اور یہ تمام نعمتیں اپنے وجود میں مصطفیٰ کی محتاج۔ مصطفیٰ ہے تو چاند ہے، مصطفیٰ ہے تو سورج ہے، مصطفیٰ ہے تو ہوا ہے، مصطفیٰ ہے تو پانی ہے۔ اب سورج کی روشنی اور مصطفیٰ کا نور، اب یہیں سے فرق۔ آپ ایک کیا ہے؟ سورج کا نور، ایک ہے نبی کا نور، یہیں سے فرق۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیے سورج بھاؤ نگر میں صبح کے 10 بجے روشنی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ پکی بات۔ اسی دن اسی وقت احمد آباد میں بھی روشنی ہوتی ہے، بروڈا میں بھی روشنی ہوتی ہے اسی وقت، ممبئی میں بھی روشنی ہوتی ہے۔ میرا سوال آپ سے، آپ دیکھتے کہاں تک ہیں؟ بتائیے۔ آپ کہیں گے جہاں تک آنکھ اجازت دے، ہے نا؟ جو لوگ چشمہ نہیں پہنتے وہ زیادہ دور دیکھتے ہیں، اور ہم لوگوں کو تو چشمے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں تک آنکھ اجازت دے۔ اور نبی جب پیدا ہوئے، میلاد کا ذکر ہے، نبی جب پیدا ہوئے تو سیدہ آمینہ کیا کہتی؟ مجھ میں سے ایک نور نکلا، مجھ میں سے، اور میں نے شام یعنی سیریا، شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ کہاں مکہ، کہاں شام، کہاں مکہ، کہاں شام۔ تو اب سورج سے پوچھو کہ اے سورج تو بھی روشنی دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے تو وہیں تک ہیں جہاں آنکھ اجازت دے، اور سیدہ آمینہ مکے سے شام کا نظارہ کر رہی ہیں۔ تو سنو، صوفیہ فرماتے ہیں سورج سراجم وہاجہ ہے، مصطفیٰ سراجم منیرہ ہے۔
سورج صرف روشنی دیتا ہے، دکھاتا نہیں ہے. مصطفیٰ کا نور روشنی بھی دیتا ہے، دکھاتا بھی ہے. اور یہ نور جب کسی کے دل میں آ جائے اور اس نور سے جب کوئی قریب ہو جائے تو وہ خود بھی دیکھتا ہے، دوسروں کو بھی دکھاتا ہے. اسی طرح حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے زمانے میں ایک بادشاہ جس کا نام تیمور تھا، حضرت سے بڑا متاثر ہوا، حضرت کو پہاڑ کی طرف لے گیا. کہا حضرت یہ جتنی زمینیں دیکھ رہے ہیں یہ میری حکومت میں ہے، جو زمین آپ چاہیے گا میں آپ کے نام پر لکھ کر دے دوں گا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا نہیں نہیں، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں تیری حکومت وہاں نہیں ہے. کہا حضرت آپ دیکھتے رہیے، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے تیمور کی حکومت ہے. مخدوم اشرف نے کہا نہیں نہیں، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں تیری حکومت نہیں دکھ رہی، تیرا جھنڈا نہیں دکھ رہا، تیرے سپاہی نہیں دکھ رہے. کہا کیسے؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ ڈالا. اس نے کہا خدا کی قسم ہندوستان سے مجھے مکہ مدینہ دکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ نبی سے قریب خود بھی دیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں سورج کی روشنی، سورج وہ ہے جس کی روشنی آسمان سے زمین پر آئے تو موسم بدلتا. توجہ، سورج وہ کہ جس کی روشنی آسمان سے زمین پر آئے تو موسم بدلتا ہے. اور مصطفیٰ وہ ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف دیکھیں تو قبلہ بدلتا ہے، قبلہ بدل دیا جاتا ہے. دوستوں اور بزرگوں، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے. اسی لیے میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ نسبتوں کا مقام ہے. کس کا مقام ہے؟ نسبتوں کا مقام ہے. اب آنکھ کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، لیکن مصطفیٰ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ تو آنکھ بھی آپ کو نہیں جلا سکتی. آپ پانی کے بغیر، اب آپ دیکھیں نا، آپ کسی طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے پوچھئے کہ موت کیا ہے، کیا پوچھئے؟ موت کیا؟ بولے گا جب دل کی دھڑکن بند ہو جائے موت ہے نا. اب وہاں دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرما رہے ہیں، مشرکین مکہ ہیں، تو قرآن نے کیا کہا؟ انک لا تسمع الموتى، کہ اے نبی یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو ابو جہل ہیں، یہ مردے ہیں، آپ کی بات نہیں سنیں گے. یہ کیا ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیے، ابو جہل کی دل کی دھڑکن چل رہی تھی کہ نہیں اس وقت؟ قرآن مردہ کہہ رہا، قرآن مردہ. اور امیر حمزہ کی دل کی دھڑکن بند، قرآن زندہ کہہ رہا، قرآن زندہ کہہ رہا. طبیب نے تو یہ کہا کہ دل دھڑکنا بند ہو جائے موت، لیکن قرآن کہتا ابو جہل مردہ. اور جس کی دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی وہ حسین کربلا میں زندہ. تو اب زندگی موت کیا ہے؟ مصطفیٰ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، یہی زندگی، یہی زندگی. اور جو جتنا مصطفیٰ سے دور وہ زندہ رہ کے مردہ، وہ زندہ رہ کے. تو اب آپ حضرت فاروق اعظم سے پوچھئے، حضرت عثمان غنی سے پوچھئے، مولائے کائنات سے پوچھئے، جعفر طیار سے پوچھئے، امیر حمزہ سے پوچھئے، آپ امام حسین سے پوچھئے کہ آپ کی دل کی دھڑکنیں بند ہیں، آپ زندہ کیسے؟ تو وہ یہی جواب دیں گے کہ جب ہم میدان میں تلوار لے کے نکلے تو ظالمین کی تلوار ہم سے کہنے لگی حمزہ ہٹ جا، جینے نہیں دوں گی. اور مصطفیٰ کی وفاداری کہہ رہی تھی حمزہ ہٹنا مت، مرنے نہیں دوں گی، حمزہ ہٹنا مت، مرنے نہیں دوں گی. کون؟ مصطفیٰ کے وفادار زندہ، مصطفیٰ کے وفادار زندہ، صدیق اکبر وفادار زندہ، فاروق اعظم وفادار زندہ، عثمان غنی وفادار زندہ، مولا علی وفادار زندہ، سلمان فارسی وفادار زندہ، صہیب رومی وفادار زندہ، عبداللہ ابن مسعود وفادار زندہ، داتا حجویری وفادار زندہ، حسن بصری وفادار زندہ، جنید بغدادی وفادار زندہ، بایزید بستامی وفادار زندہ، غوث جیلانی وفادار زندہ، غریب نواز وفادار زندہ، نظام الدین اولیاء وفادار زندہ، اخی سراج وفادار زندہ، علاء الحق پنڈوی وفادار زندہ، مخدوم اشرف وفادار زندہ، تمام اولیاء زندہ. اسی لیے میں کہتا ہوں زمین پر جتنے غدار ہیں آج مردہ ہیں، بریلی کا تاجدار آج بھی زندہ. یہ مصطفیٰ
مصطفیٰ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ. اسے نعمت عظمیٰ کہا گیا, نعمت کبریٰ کہا گیا, جسے اللہ نے بھیج کر احسان فرمایا اور کہا, ذکر کیا, بیان کیا. اور میں مثال چاند, سورج, ہوا, پانی, جناب سب نعمت صرف اس دنیا تک. سورج کی روشنی قبر میں کام آئے گی, اور پانی قبر میں, ہوا ایک نعمت کام آئے گی جس کو بھیج کر احسان فرمایا. ایک نعمت یہاں بھی کام آ رہی ہے, وہاں بھی کام آئے گی, قبر میں. اور دیکھیں نا, علماء فرماتے ہیں قبر کے بھی 3 سوال. من رب کا, ما دین کا, اور ما کنتا تقول فی ھذا الرجل. ایک رب کون, دین کیا, یہ نہیں کہا یہ کون, ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, یہ کون. روایتوں میں اور کچھ روایتوں میں کہ ایک ہی سوال نبی پر, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, یہی ایک سوال. ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, کیا کہتا ہے یہ نہیں. اس کی وجہ ہے, اب تو دیکھ لیا ہے نا, کیا کہا کرتا تھا. ابھی نہیں, جب منبر پہ تقریر کرتا تھا تب کیا کہتا تھا, جب ان کے نام پر جلوس نکلا تھا تب کیا کہتا تھا, جب لوگ ان کی سیرت, ان کے ذکر میں محفل سجاتے تھے تب کیا کہتا تھا, جب لوگوں کو لنگر کھلایا جاتا تھا تب کیا کہتا تھا, جب پیاسوں کو پانی پلایا جاتا تھا تب کیا کہتا تھا, جب ان کی آمد پر کوئی خوش ہو کر مسکراتا تھا تب کیا کہتا تھا. آج دیکھ لے, یعنی اب کیا یہ نہ بتا تب کیا کہتا تھا, دیکھ لے آج جب تیری قبر میں زندہ ہے تو اپنی قبر میں زندہ کیوں نہیں ہوں گے. جب تیری قبر میں زندہ ہے تو اپنی قبر میں زندہ کیوں نہیں. دیکھ لے آج نبی کو حاضر بھی دیکھ لے, نبی کو ناظر بھی دیکھ لے, نبی کو زندہ بھی دیکھ لے, نبی کو نور بھی دیکھ لے. ابھی نہیں, اب کیا کہتا یہ نہیں, کیا کہا کرتا تھا. اور ہم تو وہی کہتے تھے جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, ہم تو وہی کہتے تھے جو ابو حنیفہ نے کہا ہے, ہم تو وہی کہتے تھے جو غوث اعظم نے کہا ہے, ہم تو وہی کہتے تھے جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے. اس لیے سنیوں, گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا, تم پریشان نہیں ہونا, تم نبی کی سنتوں پر چلتے رہو, ان سے محبت کرتے رہو, ان کی اطاعت کرتے رہو, ان کی اتباع کرتے رہو. اور جب قبر میں جانا تو خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. یہ مقام ہے دوستوں, یہ مقام. تو وہ نعمت قبر میں بھی کام آئے گی, حشر میں بھی کام کیا آئے گی, حشر میں بھی شفاعت فرمائیں گے. اسی لیے دوستوں بزرگوں, یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں یہ اسی لیے مناتے ہیں کہ نبی کے ذکر کو عام کریں, نبی کے ذکر کو عام کریں, ان سے محبت جو ہمارے دل میں ہے اسے اور مضبوط کریں, ان نسبتوں کو اور مضبوط کریں. جتنا آپ کی نسبت مضبوط ہوگی اتنا فائدہ اس دنیا میں, قبر میں اور میدان حشر میں. پھر جب آپ کامیاب ہو گئے تو آپ ہوں گے, نبی ہوں گے اور جنت ہوگی. یہی ہماری منزل. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایک بنائے, ہم سب کو نیک بنائے. آپ سب حضرات کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے, اور جو بھی بیان ہوا ہے اس پر مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں, یہ ہم محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں, اور ہمیں محبت ہے, آج ہے, آخری سانس تک رہے گی, قبر میں رہے گی, حشر میں رہے گی. لیکن اس محبت کو آپ کو, ہم کو مل کر کامل بنانا. ہر بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے, لیکن اگر باپ یہ کہے کہ بیٹے یہ نہ کرو, یہ کرو, اور بیٹا نہ مانے, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے کو محبت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ فطری محبت ہوتی ہے. لیکن یہ کہیں گے کہ اس کی محبت کامل نہیں ہے, یہ تو کہیں گے نا. اس لیے کہ اگر کامل محبت ہوتی تو جو باپ کہتا وہ خود بھی کرتا. تو آپ کو محبت رسول کو, اپنی محبت رسول کو کامل بنانا ہے, کامل بنانا ہے. ایک وعدہ چاہیے, ایک ایسی تعویذ آپ کو دے رہا ہوں کہ پھر کسی تعویذ کی ضرورت نہیں. لے کر جائیں گے آپ کو میں تعویذ دے رہا ہوں, پھر تعویذ کی بھی ضرورت نہیں, بابا کی بھی ضرورت نہیں. چاہیے آپ کو فری میں دے رہا ہوں, ہے نا. وہ کیا ہے, نماز.
یہ آج آپ عہد کر کے اپنے دل میں، آپ ہیں، آپ کا رب گواہ ہے، آپ یہ فرشتے یہ بیٹھے نا، یہ بھی لکھ رہے ہیں، آج سے نماز نہیں چھوٹے گی، چھوٹ گئی تو فوراً قضا کریں گے، اور جب نماز نہیں چھوٹے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، 22,000 مر گئے، وہ کربلا کا شہنشاہ آج بھی زندہ ہے، ان کے پاس نماز۔ تو اس آپ نبی کی محبت کو کامل بنانا ہے تو شریعت کی پاسداری اور تاکید نماز پر۔ آپ نے نماز پڑھ لی، ساری مصیبتیں دور، اور مصیبتیں اگر آئیں گی بھی تو ان کو سامنا کرنے کا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ طاقت، وہ صلاحیت دے گا کہ مصیبت بھی آ کے گزر جائے گی، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اسے نماز کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے اور چلانے کی توفیق دائمی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب اگلی بار جب بھی موقع رہا یا اگلے نیکسٹ ایئر 2020 میں تو ہم پھر تصوف پر اور گفتگو کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ صوفیہ اکرام ہندوستان یا دیگر ممالک میں کیوں آئے تھے۔ یا آپ کا چہرہ صاف کرنے نہیں، آپ کا ہاتھ صاف کرنے نہیں، آپ کو نئے نئے جبے اور رومال اور پگڑی پہنانے کے لیے نہیں، آپ کا دل صاف کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور دل جب صاف ہوتا ہے نا، دل جب صاف ہوتا ہے تو جو پہنیے سب اچھا لگتا ہے، اور دل صاف نہیں تو جتنا خوبصورت کپڑا پہن لو چہرے پہ نورانیت نہیں۔ اسی لیے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں ابو جہل کے مہنگے جبے میں وہ خوبصورتی نہیں دکھتی جو ویسے قرنی کی پھٹے کرتے میں دکھتی، اس لیے کہ انہوں نے پاک کیا اپنے آپ کو۔ تو اسی طرح یہی ہے ویسے قرنی کا دل، یہی روحانی ٹریننگ کیمپ ہے۔ اس دل کو، اپنے دل کو ہم ان کے دل کے مثل کیسے بنائیں، کیسے صاف کریں۔ ایسا نہیں کہ دل کو صاف کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھو، نہ، دکان میں بھی صاف رہتا ہے، مکان میں بھی صاف رہتا ہے۔ یہ تو حضرت بتائیں گے آپ کو کہاں کہاں کیسے کیسے صاف کیا جاتا ہے۔ ذکر کے ساتھ بھی صاف کیا جاتا ہے، اخلاق کے ساتھ بھی صاف کیا جاتا ہے، سخاوت کے ساتھ بھی صاف کیا جاتا ہے، کردار کے ساتھ بھی صاف کیا جاتا ہے، نماز کے ساتھ بھی صاف کیا جاتا ہے، ایمانداری کے ساتھ بھی صاف کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ کون اللہ سے کب قریب، تو خود کہنے لگے کہ میں نے 2 مقام پر بڑی حیرت چیز کو دیکھا۔ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کعبے میں کسی کو طواف کرتے دیکھا، اللہ سے دور پایا، اور دکان میں ایک آدمی کو کپڑا بیچتے ہوئے دیکھا، اللہ سے قریب پایا۔ لوگوں نے تعجب کیا، یہ کیسا کوئی طواف کر رہا ہو اللہ سے دور؟ کہاں؟ سنو، طواف کر رہا تھا ریاکاری کے ساتھ، دکھاوا کر رہا تھا اللہ سے دور۔ اور یہ دکان والا جب بھی کوئی کسٹمر، کوئی گراہک اس کی دکان پر آ کر اس کا کپڑا خریدتا تو یہ نہیں کہتا کہ میری صلاحیت اچھی تھی، میرا طریقہ اچھا تھا، میرے بات کرنے کا سلیقہ اچھا تھا، میں نے اس طریقے سے گفتگو کی، یا میرا مٹیریل، میرا سامان اچھا تھا، یہ نہیں کہتا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، مولا تو نے چاہا تو یہ آیا، اور تو نے چاہا تو میں نے بیچا، یہ جو کچھ لین دین ہوا یہ تیری مرضی تھی۔ تو اب دکان میں رہ کر بھی دل صاف ہوتا ہے، تو نیتوں کو کیسے صاف کیا جائے، کیسے پاک کیا جائے، یہ روحانی کیمپ ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ 2020 نومبر میں حضرت کی صدا